الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات والمحمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، آواز بلند صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. بی بی پاک کے دشمنوں پہ لعنت، بی بی پاک پہ ظلم کرنے والے ظالموں پہ لعنت، بی بی پاک کو زخمی کرنے والے ظالموں پہ لعنت، بی بی پاک کا حق کھانے والوں پر لعنت، بی بی پاک کا حق غضب کرنے والوں پر لعنت، بی بی پاک کے قاتلوں پہ لعنت، مولا علی کے سارے دشمنوں پہ لعنت، مولا علی کے قاتلوں پہ لعنت، مولا حسین کے دشمنوں پہ لعنت، مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت، شہداء کربلا کے دشمنوں پہ لعنت، شہداء کربلا کے قاتلوں پہ لعنت. بلند سے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے کہ خدائے حسین آپ سب کا ذکر حسین میں شامل ہونا اسے قبول منظور. یعنی مجلس منتظمین مجلس کو پروردگار عالم اس ذکر خیر کی فضیلتوں سے اور برکتوں سے فیضیاب فرمائے. جتنے فرش عزا پر عزادار بیٹھے ہیں ان سب کو استطاعت عطا فرما کہ یہ سب بھی بانی عزا ہو جائے. ہر عزادار ایام عزا میں اپنے ہاتھوں سے تبرک حسین تقسیم کرے. پروردگار ہر عزادار کو اتنا عطا فرما کہ ہر عزادار سبیل حسین کا اہتمام کرے. پروردگار ہم سب کو قصر حسین اپنے دلوں اور گھروں میں تعمیر کرنے کی توفیق دے. پروردگار ان ایام میں جو بیمار حال ہیں انہیں ذکر حسین میں تشریف لانے کے لیے صحت رضا رضوی صاحب کے لیے دعا کیجیے. اور جو بیمار ہیں پروردگار تجھے اجر رسالت کا واسطہ پروردگار ان سب کو مجلس حسین میں آنے کی طاقت عطا فرمائے. پروردگار ہم سب تجھ سے رزق مانگتے ہیں، تجھ سے اگر اولاد مانگتے ہیں، استطاعت مانگتے ہیں تو مرکز محور فقط مودت محمد وآل محمد. پروردگار ہماری نسلوں کو اسی مقصد عظیم پر قائم و دائم فرمائے اور جتنی جلد ہو سکے ہمارے واسط وارث زمان کا جلد از جلد. اس کے در بلند درود پڑھیں کہ تمام دعائیں سلسلہ مجالس جو کہ ایک قدیم اور تاریخی سلسلہ ہے اور یہاں آنے والوں کے سامنے ہمیشہ سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ سے سیکھا ہے وہی سب کچھ آپ کو سنا کر آپ کی تائید لے کر ماشاءاللہ کچھ ایسے معرفتوں کے پیغامات کو ہم سب مل کر آگے پھیلائیں گے جن کی اس دور میں اشد ضرورت ہے. کیونکہ اس دور میں علم بظاہری طور پر بڑھتا جا رہا ہے اور باطنی طور پر لباسوں میں چھپے ہوئے ابلیس سامنے آ رہا ہے. اہم بات یہ ہے کہ قرآن نے ابلیس کی صورت نہیں دکھائی ہے، ابلیس کی سیرت بتائی. اب یہ سیرت ہمیں جہاں نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں یہی ابلیس. اور ہمارا عنوان ان خمسہ مجالس کا ہے سورت قرآن. اور ہماری وہ معرفت، ہماری وہ عقیدت جو امام کے ساتھ ہے. سبحان اللہ.
सूरत कुरान और हकीकत इमाम, इस हवाले से आपके गोश गुजार कुछ पैगामात ही करने हैं। माशाअल्लाह। मैंने कहा कि कुरान ने सूरत इबलीस नहीं दिखाई, सीरत इबलीस बताई। और सीरत इबलीस में सबसे अहम रुकन ये सामने आया कि जब उसने देखा कि कोई मुझसे आला है, मुझसे अरफा है, मुझसे औला है, तो उसने उस वक्त अल्लाह के भी हुक्म को तर्क करना पसंद किया। मालूम हुआ कि इबलीस की पहली पहचान ये है कि जब वो ताअस्सुब का शिकार होता है अल्लाह को भी भूल जाता है। आवाज सलामत। जब वो ताअस्सुब का शिकार होता है तो वो फिर अल्लाह का भी नहीं रहता, रसूल का भी नहीं रहता। वो कहता है कि मुझे कुरान काफी, हालांकि कहना चाहिए था मुझे अल्लाह काफी। कुरान काफी के नारे, अल्लाह काफी के नारे लगा वही रहे हैं कि जिन्होंने अल्लाह को काफी समझ लिया और मोहम्मद को छोड़ दिया। आवाज रहे सलामत। फिर जिन्होंने कुरान काफी कहा उन्होंने अल्लाह को भी रद्द किया, रसूल को भी रद्द किया, और फिर कहने लगे कि यही हुज्जत है, इसी में सिरात है, इसी में हिदायत है, इसी में जन्नत है। अब भाई जन्नत की भूखी इंसानियत अपनी राल जन्नत के लिए टपकाती रहती है और ढूंढती रहती है मुल्ला के पास जाकर के जन्नत जाने का रास्ता क्या है। हम यही तो कहते हैं मुल्ला के दामन में जन्नत नहीं मिलेगी, मौला के दामन में जन्नत मिलेगी। क्योंकि बहुत से मुल्ला ऐसे गुजरे कि जिन्होंने दीन की इतनी खिदमत की कि दीन को जा बजा उन्होंने इस तरह से मफलूज व माजूर किया कि दीन इस हालत पे आ गया कि अगर 5 वक्त नमाजी मस्जिद में, मेरे जुमलों पे गौर रहे, मैं अपने तमाम बड़ों की कीमती समातों पर भरोसा रखते हुए ये जुमले कह रहा हूं। मुल्ला के लिए इस्लाम फकत ये हो गया कि अगर तुम 5 वक्त नमाज पढ़ने ना आए, हालांकि मुल्ला अल्लाह के पास 5 वक्त नहीं बुलाता, मुल्ला अपने पास 5 वक्त बुलाता था। किस लिए? ताकि 5 वक्त दिखा सके कि मेरी ताकत क्या। तवज्जो रहे, मैं बड़े हसास मरहले से गुजर रहा हूँ और आज तमहीदी मरहला है, इसलिए चंद मफाहीम आज अगर आसान हो गए तो आगे की मंजिलें आसान रहेंगी। मौजू ज़हन में रहे सूरत कुरान, यानी कि कुरान की जितनी सूरतें हैं उनमें सीरत इमाम क्या है, उनमें मारिफत इमाम क्या है, उसमें अकीदत इमाम क्या है, ये हमारा मौजू रहेगा। मैंने कहा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, अब मस्जिद ही उसका तख्त है, मस्जिद ही उसका इक़्तिदार है, मस्जिद ही उसका इख्तियार है। उसने कह दिया कि इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा अगर मौलवी के पास लोग 5 वक्त नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। लेकिन दुनिया आज तक ये ना समझ सकी कि अल्लाह ना नमाजों का मोहताज है, अल्लाह ना किसी के रोजे रखने का मोहताज है, अल्लाह ना किसी के सजदे का मोहताज है, ना किसी के ज़मीने हरम पे आने का मोहताज है। 1000 बल्कि करोड़ ऐसे फरिश्ते हैं जो क़याम में हैं तो क़याम में हैं, जो क़ऊद में हैं तो क़ऊद में हैं, जो सजदे में हैं तो सजदे में हैं। वो इबादत नहीं चाहता। परवरदिगार तू चाहता क्या है? कहा मैं ये नहीं चाहता कि मुशक्कत कर करके तुम सजदे करते रहो, मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन तुम्हारा दिल कहे कि तू लायक इबादत है उस दिन मैं तुम्हारी इबादत कबूल।
آڑے آتا رہا. بے شک وہ کہتا ہے میں ہی وسیلہ. نا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بننے والی تمام مساجد میں جانے والا انسان سمجھ رہا ہے اسلام پورا ہو گیا, اسلام کی تکمیل ہو گئی. ہم مسجد گئے, 5 وقت وہ گئے, 3 وقت ہم گئے, اور یہ سب کچھ مکمل ہو گیا. جبکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا جو کچھ نبی نے دیا ہے, جو کچھ نبی نے بتایا ہے, جو کچھ نبی نے سکھایا ہے, اجر یہ نہیں ہے کہ وہی کرتے رہو. اللہ کہہ رہا ہے اب اسلام صرف یہ نہیں ہے نماز, روزہ, حج, زکات, بلکہ اسلام کی روح یہ سامنے آئی کہ اب اجر میں تم نے الفت نہیں رکھنی, چاہت نہیں رکھنی, رغبت نہیں رکھنی, انسیت نہیں رکھنی, مانوسیت نہیں رکھنی, مودت رکھنی ہے. کن سے؟ نبی کی آل سے. اور پھر کہا قل اے میرے حبیب لا اسألکم, ان سے کہیے اور کوئی اور سوال مت کیجیے. معلوم ہوا اللہ بھی ان کی مودت پہ بہت محتاط ہے. بے شک سبحان اللہ. مسجد کا مولوی کہہ رہا ہے 5 وقت نماز پڑھو گے جنتی ہو جاؤ گے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کچھ کہہ رہا ہے, اللہ کچھ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دین مل گیا, دین جب مل گیا ہے اس پہ عمل کر رہے ہو, کرتے رہو, مگر اجر رسالت دینا ضروری ہے. نہ دیا تو نبی کو بھی خالی لوٹایا, بے شک اللہ کو بھی خالی لوٹایا. لیکن دنیا کہہ رہی ہے نماز, روزہ, حج, زکات پورے ہو جائیں, چاہے محبت زہرا ہو یا نہ ہو, چاہے محبت علی ہو یا نہ ہو, چاہے محبت حسن ہو یا نہ ہو, چاہے محبت حسین ہو نہ ہو یا نہ ہو. تو دنیا کا اب ہم کیا کریں جن کے لیے نماز جنت کا راستہ ہے, جن کی رال ہمیشہ ٹپکتی ہے کہ جنت مل جائے. جنت جنت جنت, پوچھو جنت کیسی ہے, کہیں گے بہت حسین, بہت لاجواب, بہت نہریں بہ رہی ہیں, بہت سکون مل رہا ہے. جنت کے فضائل پوچھو تو لسٹ بتائیں گے کہ جنت میں کیا کیا ہے. ارے تمہیں اس جنت کی پڑی ہوئی ہے جو آج تک دیکھی نہیں, جن جنت کے سرداروں کو نبی نے دکھایا. سرداروں کو نبی نے دکھایا. بے شک بھائی جنت حسین ہے, جنت کے سردار پھر کتنے حسین ہیں. پھر کہتے ہیں جنت ہم نے اس لیے نہیں دیکھی کیونکہ غیب میں ہے. ایک تو یہاں کے عقائد ہماری سمجھ سے باہر, جو نظر نہ آ رہا ہو وہ غیب کہہ دیتے ہیں. بہت کچھ غیب ہے, سب کچھ غیب ہے. اس لیے اللہ بھی غیب ہے, جنت بھی غیب ہے, فرشتے بھی غیب ہیں. کسی کی آنکھوں میں اتنی اوقات ہی نہیں کہ دیکھ سکے. بے شک. اور پھر ایسا انسان جب آ کے علی پہ گفتگو کرے, جس نے نہ جنت دیکھی, جس نے نہ فرشتے کا پر دیکھا, جس نے نہ آج تک کوئی ایسا عمل دیکھا کہ آسمان سے کچھ اترا ہے, زمین پہ آیا ہے, وہ ان کے گھرانے پہ گفتگو کرتے ہیں, وہ ان کے گھرانے کی مثال دیتے ہیں. دیکھیے جو آپ کا استاد ہوتا ہے نا, جب وہ آپ کو جو پڑھا دیتا ہے تمام زندگی وہی سبق یاد رہتا ہے, چاہے آپ جتنے مدرسوں میں جاتے رہیں. اسی لیے کہتے ہیں بنیادی تعلیم اچھی ہونی چاہیے. جن کی بنیادی تعلیم میں ابلیسیت شامل ہو وہ کبھی علی کو قبول نہیں کریں گے. اسی لیے کسی نے آ کے کہا تھا وہ جو آپ کے دشمن ہیں اگر انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے اور وہ آپ پر ایمان لے آئیں تو کیا وہ جنت جا سکتے ہیں؟ علی نے کہا نہیں جا سکتے. اب سنتے چلیے کہ علی نے کہا نہیں جا سکتے ہیں. پوچھا مولا کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ کہا اس لیے نہیں جا سکتے ہیں کہ جب کسی کی طینت میں ابلیسیت ہو وہ کبھی ایمان کی راہ پہ نہیں آئے گا. اسی لیے علی مسجد کوفہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی
یمن سے آ رہا ہوں آپ کی فضیلت سنتے ہوئے، اور یہاں آ کے دیکھ رہا ہوں جتنی فضیلت آپ کی ہے اتنا آپ کو مانا نہیں جاتا. توجہ رہے، ماشاءاللہ. جتنی آپ کی فضیلت ہے اتنا آپ کو مانا نہیں جاتا. تو علی نے کہا جس طرح ابر رحمت ہے اسی طرح وجود علی ہے. جس طرح جملوں پہ غور رہے، جس طرح ابر رحمت ہے اسی طرح وجود علی ہے. کہا ابر رحمت کیا ہوتا ہے؟ کہا بارش. کہا بارش ہے رحمت، بے شک. سب پہ برستی. سبحان اللہ. واہ واہ. جس شے کا جیسا ظرف ہو وہ ویسا ہی جواب دیتا ہے. علی نے مسجد کوفہ میں منبر کوفہ سے کہا بارش رحمت بن کے برسے گی، کیچڑ پہ برسے گی تو بدبو اٹھے گی. جو رہے، کہا اگر پھول پہ برسے گی تو خوشبو اٹھے گی. پھر علی نے کہا اگر رحمت کی بارش میں سیپ کا منہ کھلا ہو تو موتی بن جائے گا، اور اگر سانپ کا منہ کھلا ہو تو زہر بن جائے گا. علی نے کہا تو نے صحیح محسوس کیا کہ جو ہمارا مقام ہے وہ دنیا جان نہیں سکی. اس لیے نہیں جان سکی کیونکہ ہم ہیں رحمت. لیکن جس کا جیسا ظرف ہے وہ ویسا مانتا. جس کا جیسا ظرف، بے شک. سبحان اللہ. اب جس کا جیسا ظرف ہے وہ ویسا مانتا ہے. کسی نے مانا، ایک ملعون نے کہنے لگا تقوی سے مماثلت کی مثال. یہ مثال دی، دنیا نے کہا مثال دی. بھائی مثال دو اس کی جسے تم جانتے ہو. توجہ رہے. ایک دن دو اصحاب تشریف لائے، سلمان مسجد کے باہر کھڑے تھے. کہنے لگے مسجد میں کون بیٹھا؟ کہا ایک رسول بیٹھے ہیں اور جو دوسرا بیٹھا ہے اسے میں نہیں جانتا. سبحان اللہ. اب وہ دونوں اشخاص جب مسجد میں آئے تو دیکھا ایک جانب رسول ہیں، دوسری جانب علی بیٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آ کے کہنے لگے جسے آپ سلمان محمدی کہتے ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا کیا غلط بیانی؟ کہا میں نے پوچھا نبی کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا جو بیٹھا ہوا. کہا آپ کے ساتھ تو علی بیٹھے، آپ کے ساتھ علی بیٹھے ہیں، علی کو میں جانتا ہوں. کہا تو نہیں جانتا، تو جو جانتا ہے وہی نہیں جانتا. سلمان جو جانتا ہے وہ بھی تو نہیں جانتا. کہا بلاؤ سلمان کو. سلمان کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ کیوں تم نے ایسا کہا کہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے اسے تم نہیں جانتے؟ کہا رسول اللہ آپ کی حدیث کی رد کیسے کرتا؟ آپ ہی نے تو کہا تھا علی کو کوئی نہیں جان سکا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد. کا ملا کہتا ہے یہ علی کی مثال دے گا. علی کی مثال. اللہ اکبر. کون علی؟ جس کے بیٹے کی فضیلت آج تک کائنات سمجھ نہ سکی، بلکہ یوں کہوں گا سمیٹ نہ سکی. پورا سال نبی پہ خاکے بن رہے ہیں، نبی کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، نبی کے اوپر توہین رسالت کے نام پر جلسے جلوس ہو رہے ہیں. کیا کہ مغربی ممالک گستاخیاں کرتے ہیں. کبھی نہیں سنیں گے کہ جتنے ایام عزا گزر رہے ذکر حسین کے ہوتے ہوئے پوری دنیا کی ہمت نہیں ہوتی کہ گستاخی رسول کرے. طاقت حسین ہے یہ، حسین کی طاقت ہے تو دنیا کو مجبور کرتی ہے کہ دنیا کچھ بولنے قابل ہی نہیں رہتی. اور مغربی دنیا کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ کون، ہمیں نہیں معلوم رسول کون، لیکن ہم بس اتنا جانتے ہیں
جس اللہ اور رسول کے لیے حسین قربان ہو جائیں وہ اللہ کیا ہوگا، وہ رسول کیا ہوگا۔ بے شک دنیا اپنی مثال اگر دے تو دیکھیے ہمیشہ اوقات کے مطابق مثال دینی چاہیے۔ اگر آپ نرسری کے بچے کے لیے پی ایچ ڈی کی مثال دیں گے تو وہ اس پہ جچے گی؟ نہیں جچے گی، کوئی مثال بن ہی نہیں سکتی۔ لیکن مثال دینے والے کا علمی معیار ذہن میں آ جائے گا کہ مثال دینے والے کی اوقات کیا ہے۔ آؤ سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون کی یہ تمام آیتیں جو رٹوائی جاتی ہیں، ایک ایک لفظ کی ہجے کرا کے ہر بچے کو پڑھائی جاتی ہیں۔ قرآن شروع کرو علی کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں، سورت قرآن شروع ہوتی ہے علی کی فضیلتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا کہا گیا؟ کہا ھدی للمتقین، یہ ان متقیوں کو ہدایت دے گا جو حاضر میں رہ کر کسی غیب والے امام کو مان لے۔ توجہ رہے، اب وہ امام کیا ہے؟ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسے جو رزق ملتا ہے۔ لیکن اس وقت آپ ذاکر پہ نہیں بول رہے، آپ ذکر پہ بول رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حق بھی یہی بنتا ہے۔ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کہا جو رزق اسے ملتا ہے وہ سب میں بانٹ دیتا ہے۔ تو اب ہوا کیا؟ علی گزر رہے ہیں ایک دن ایک ایسی جگہ سے کہ ایک صحابی نے کہا یا علی یہاں کچھ دنیا کے ولی بیٹھے۔ علی نے کہا آ کے جا کے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کے ولی ہیں، ولایت کا معیار کیا ہے۔ علی ان اولیاء کے پاس گئے جو دنیا کے بنائے ہوئے تھے، کیونکہ دنیا یہی تو کہتی ہے جو ہمارے سامنے بنے وہی ولی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے لیے تو ولایت کا معیار یہ ہے۔ تو کہا علی ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہم ولی اللہ۔ واہ واہ واہ۔ علی نے کہا آپ کا فلسفہ قربتاً الی اللہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ واہ واہ واہ۔ فلسفہ قربتاً الی اللہ کیا ہے؟ اس پہ وہ کہنے لگے ہمیں جب مل جاتا ہے ہم شکر کر کے کھا لیتے ہیں، اور جب نہیں ملتا ہم صبر کر کے سو جاتے ہیں۔ علی نے کہا آپ کے فلسفے میں اور گلی کے کتے کے فلسفے میں کیا فرق ہے؟ اسے بھی جب مل جاتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جب نہیں ملتا مجبوری ہے صبر کرنا۔ اللہ کو مجبوری والا صبر نہیں چاہیے۔ کہا علی آپ ہمارے عقیدے کی توہین کر رہے ہیں، آپ کا فلسفہ کیا؟ علی نے کہا وہی کہا جو قرآن کی ابتدا نے کہا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کہا علی نے کہا جب ہمیں نہیں ملتا ہم شکر کرتے ہیں۔ کلام علی جب ہمیں نہیں ملتا ہم شکر کرتے ہیں، اور جب مل جاتا ہے لوگوں میں بانٹ دیتا میں بانٹ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن کی ابتدا ہی سے علی کی فضیلتوں کے قصیدے شروع ہو گئے، لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایک دن کمبر آئے علی کے دروازے پہ دق الباب کی اور کہا علی گھر میں موجود ہے۔ گھر کی کنیز کی آواز آئی، علی گھر پہ موجود نہیں ہے۔ کہا کمبر نے میرا آقا کہاں ہے؟ کہا چوتھے آسمان پہ تقسیم کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ فرشتوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ چوتھے آسمان پہ فرشتوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ اب کمبر نے سنا، پلٹ کے آئے، آ کے دیکھا علی مسجد کے دروازے پہ کھڑے فقیروں میں روٹیاں بانٹ رہے ہیں۔ کمبر نے جو دیکھا وہی سمجھا۔ اب کیا کریں، وہ تمام فقیر ہیں ہی علی کے در کے۔ کیونکہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ کہا کمبر نے دیکھا یہ منظر، کہنے لگا آج جناب فضا کی شکایت کروں گا کہ مجھ سے جھوٹ کہا، مجھ سے غلط کہا۔
علی جیسے ہی فارغ ہوئے رزق تقسیم کر کے قمبر آئے، کہا آقا ایک شکایت کرنی ہے۔ کہا کس کی؟ کہا فضہ کی۔ کہا احتیاط کرنا، تو در کا غلام ہے۔ فضہ گھر کی کنیز ہے۔ کہا مولا ہاتھ جوڑ کے کہوں گا۔ فضہ سے میں نے پوچھا کہ میرا مولا کہاں ہے؟ فضہ نے کہا چوتھے آسمان پہ ہے، چوتھے آسمان پہ فرشتوں میں رزق بانٹ رہا ہے، لیکن آپ تو در مسجد پہ کھڑے رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ اس پہ علی نے مسکرا کے کہا قمبر آپ کو کوئی شک ہے؟ سبحان اللہ۔ قمبر نے کہا شک اور میں، مولا میری کیا مجال؟ کہا قمبر قریب آئی۔ قمبر قریب آئے، اعجاز امامت کا ہاتھ پھیرا اور کہا قمبر اب دیکھیے۔ اب جو قمبر نے دیکھا کہنے لگے پہلے آسمان پہ بھی علی، دوسرے پہ بھی علی، تیسرے پہ بھی علی۔ ساتواں نہیں کہوں گا، روایت میں لکھا ہے، ورنہ بڑے چہرے بگڑ جائیں گے۔ کہا جہاں دیکھ رہا علی 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 نظر آ رہا ہے۔ اس پہ علی نے کہا بس آج کے بعد یاد رکھنا، در والے اور ہیں گھر والے اور ہیں۔ اس لیے جو مثال فضہ دے سکتی قمبر نہیں دے سکتی۔ اور کسی نے مثال دینی ہے تو پہلے تو بڑا قرآن کا رونا رویا جاتا تھا۔ قرآن کی دلیل دیجئے، قرآن کی دلیل دیجئے۔ علی کی فضیلت کم کرتے ہوئے قرآن بھول جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پوری کائنات کی اوقات یہ ہے کہ علی کے ہاتھ میں، سبحان اللہ۔ پوری کائنات کی یہی اوقات کے ہاتھ میں ہے۔ مدینۃ المعاجز علامہ ہاشم بہرانی کی ختم کیا بیان کو، علامہ ہاشم بہرانی کی کتاب ہے، اس کی تیسری جلد میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت مرقوم ہے کہ کسی نے پوچھا آپ یہاں مسجد میں بیٹھ کر نظام کائنات کیسے چلاتے؟ سبحان اللہ۔ نظام کائنات کیسے چلاتے؟ لوگ آج بھی پڑھ دو ذرا سا واقعہ کہ علی ممبر کوفہ پہ تھے، خطبہ دیتے دیتے علی نے اشارہ کیا، صحابی نے پوچھا مولا اشارہ کیا کیا تھا؟ کہا 18,000 عالمین میں علی نے رزق بانٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس وقت بھی اور پھر 11ویں بیٹے تک کیا حالت ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کائنات کا نظام یہاں بیٹھ کے کیسے چلا لیتے؟ کہا تجھے تیری عقل کے مطابق بتاؤں؟ کہا ڈوریاں پھیلا، 5 ڈوریوں میں اگر مچھلیوں کے منہ پھنس جائیں تو تیری مرضی ہوگی، جب ڈوری کھینچے گا سب کھینچا چلا آئے گا، بس ہمارے لیے کائنات ایسی ہی سبحان اللہ۔ ڈوری کھینچ اور ہر چیز کا استدلال قرآن میں موجود ہے۔ اور حیف ہے ان لوگوں پر جو ممبر زہرا پہ بیٹھ کے علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جلوس نہیں ہونے چاہیے۔ جلوس کی اب ضرورت نہیں رہی ہے، ٹیلی ویژن آ چکا ہے، انٹرنیٹ آ چکا ہے، ایسی مثالیں دی جاتی ہیں اور افسوس ہوتا ہے۔ میں شکر کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان ماتمیوں کا کہ جو مجلس میں بیٹھے بغیر مجلس ختم ہونے کے بعد ماتم کرنے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہوتے۔ ملا کی زیادہ سنی جا رہی ہے، مولا کی نہیں سنی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ لوگ آج کل دلیلیں مانگنے بیٹھ گئے کہ ہمارے ملا نے صحیح کہا ہے، آپ دکھائیں جلوس کب سے ہے، کب سے ہے؟ سنو پھر سنگتیں بلائی جاتی ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، سنت رسول ہے، اہل سنت کی کتاب
मदारिज नबुव्वा दूसरी जिल्द लिखा हुआ है, जनाब अमीर हमजा की शहादत के बाद नबी ने आवाज़ें सुनी कि सब अपने वारिसों को रो रहे थे। कहा मेरे चचा हमजा पे कोई क्यों नहीं रो रहा? साहबियों ने कहा या रसूल अल्लाह क्या किया जाए? कहा रोने वालों को बुलाया जाए, वो जहां से भी आए, बैतुल माल हाजिर, उन्हें बुलाया जाए, वो रोएं। ये अगर अहले सुन्नत किताब में ना होता तो वो भी हमारे मोमिनीन हमारा गला पकड़ लेते। ये तो शिया किताब का हवाला, क्योंकि जब तक सुन्नी हवाला ना दो सुकून नहीं आता। बहुत शुक्रिया अहले सुन्नत बरादरान का कि हकीकत लिखी कि जनाबे अमीर हमजा का गम मनाने के लिए नबी ने संगतों को बुलवाया, और आज भी संगतें आती हुसैन का मातम करने। और फिर नबी ने मातमदारी के बाद, कैसी मातमदारी हुई थी, जाके अरब का मातम देखिए, इंटरनेट ने बड़ी आसानी कर दी है, किस किस तरह के मातम होते थे। आज ये कहते हैं इस तरह का करें, इस तरह का ना करें, तो जाएं रसूलुल्लाह से जाके फतवा लें कि किस तरह का मातम होना चाहिए। कहा अमीर हमजा पे सीना कूबी भी की गई, अमीर हमजा पे कांटों पर चल के भी मातम किया गया, क्योंकि नबी ने कह दिया था मुझे आंसू चाहिए। मैंने आपका वक्त लिया है, उसके लिए माजरत चाहूँगा, लेकिन पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है ताकि कल वही आए जो समझ सकता है कि अज़ा अज़ा है और जुलूस आज भी शाम वाली असीरा के नाम पे निकाला जाए। खुदा उनके मुंह पर लकवा गिराए जो कह रहा है कि जलूस नहीं होना चाहिए। भूल गए हो उस जलूस को कि जो जहां से गुजरता था कोई पत्थर मारता था, कोई गर्म पानी में। इस कदर बेगैरत कौम हो चुकी कि मौला की माफी इमाम ज़माना जाने और अज़ाए हुसैन जाने। कहीं इनका नहीं छोड़ा माशाल्लाह से खतीबों ने, सिर्फ भाई हुसैन मुखलिस रह गए। जितना हो सके मातम किया कर, ताकि मातम की आवाज में क्यों कहते थे सैयद सज्जाद कि सरों को आगे लेके चढ़ो। क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे ताकि लोग सरों का तमाशा देखें, ज़ैनब का सर न देखें। अल्लाह, तो ये जुलूस नहीं रुके। आज दुनिया को तकलीफ होती है कुछ देर के लिए अगर सड़क बंद हो जाए, उस वक्त किसी को तकलीफ नहीं। जब अली की